السلام علیکم. میں تو کچھ نہیں کہا. السلام علیکم قادری شیر صاحب, آپ خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام, الحمدللہ, اللہ کا شکر, الحمدللہ. اچھا, بس مناظرہ سٹارٹ کرنے سے پہلے میرا خیال ہے وہ تھوڑے سے اصول ضوابط اس کے کر لیے جائیں. سب سے پہلے مدعا رکھا جائے گا, اس کے لیے 5 سے 7 منٹ میرا خیال ہے کافی ہوں گے. پھر اس کے اوپر جو ہے وہ جرا ہوگی, وہ 10 سے 15 منٹ. اور اگر مطلب ابھی معاملہ حل نہ ہوا تو آپ 2-3 ٹرم سے آ سکتے ہیں. پھر کراس کویشچننگ ہوگی, اگر آپ چاہیں تو اللہ یاری صاحب سے آپ کویشچن کر سکتے ہیں, اللہ یاری صاحب آپ سے. اور پھر اس کا اختتام کنکلوڈنگ پہ کیا جائے گا, دونوں کے فائنل ریمارکس اور مناظرے کا اختتام کر لیا جائے گا. اگر آپ دونوں ان ٹرم سے اگری ہے تو کائنڈلی بتا دیں اور پھر مناظرے کو شروع کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے, بسم اللہ کر. ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کیونکہ آپ نے اس ٹاپک کا انتخاب کیا تھا قادری شیر صاحب, تو پہلے آپ اپنا مدعا جو ہے وہ سٹارٹ کریں اور ٹائمر لگا دیتے ہیں. 5 منٹ کافی ہوں گے مدعا بیان کرنے کے لیے؟ ہاں 5 منٹ بہت ہوں گے. تو پھر 5 منٹ کا ٹائم لگا دیتے ہیں اور آپ بسم اللہ کریں. جی بسم اللہ تو الرحمن. امید ایک ہے کہ کوئی بھی ایک دوسرے کی مقدسات کی جو ہے نا وہ توہین نہیں کی جائے گی. نہیں بالکل, وہ غیر مہذب گفتگو بالکل نہیں کی جائے گی. چل بس وہ ٹائم لگا دیجیے اللہ یاری بھائی, اللہ یاری صاحب ٹائمر لگا. حضرت بات یہ کہ ناظرین کو پہلے اس مسئلے کے متعلق تھوڑی سی وضاحت ہو جائے, تھوڑی سی تمہید باندھتا ہوں, اس کے بعد پھر اصل مسئلے کی طرف آتے ہیں. اب یہ جو مسئلہ امامت اور خلافت کا ہے نا, یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے, اور یہ سارے مسائل میں سب سے اہم مسئلہ ہے, جس پر ہم سے پہلے بھی کئی مناظرے ہوئے اور کئی بحثیں ہوئی ہیں, کئی کتابیں لکھ چکی ہیں, لیکن آج تک کسی بھی عالم نے اس کی ذمہ داری نہیں لی کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے, ہم اس کو کسی حد تک کلیئر کریں. ہر بندہ جو آیا اس نے اپنی شہرت کے لیے کوئی بیان بازی کی, دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے, یعنی کسی نے کوئی جو ہے نا ذمہ داری نہیں لی. کیونکہ آپ اندازہ لگا لیں کہ مسلمانوں کو اتنا کافروں نے نہیں مارا جتنا ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو مارا ہے. یہ سنی اور شیعہ جو فسادات ہے نا, اس کی جڑ یہی ہے. تو اس پر ہم سے پہلے بھی کافی بحث ہو چکی ہے. ان میں سے جو معتبر بحث ہوئی ہے, اس میں ایک شیعہ عالم ہے جس نے ایک کتاب لکھی ہے منہاج الکرامہ. یہ بہت عمدہ کتاب ہے جس میں اس نے شیعہ مذہب کو بھی ثابت کیا اور 12 اماموں کو بھی ثابت کیا. اور اس کے بعد اس کے جواب میں علامہ ابن تیمیہ نے بھی ایک کتاب لکھی ہے منہاج السنہ, اور اس نے بھی اس میں کافی دلائل دیے. یعنی ان مناظرات میں جو سب سے بہترین مناظرہ ہے وہ یہ ہوا ہے, ان دونوں کا آپس میں ہوا ہے. لیکن یہاں پر میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ اللہ یاری صاحب اس بات کو تسلیم کریں گے کہ شیعہ جو علماء تھے, ان لوگوں نے حدیث کے ساتھ خیانت کی ہے, یہ ان کو تسلیم کرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس حدیث کا اس طرح کا ذخیرہ نہیں ہے, صحیح طریقے سے مرتب نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس زیادہ تر جو ہے نا وہ امام کے نہیں. میں بات کرنا ان کے ساتھ بات نہ کریں بھائی, زوم والے ان کے ساتھ بات نہ کریں, کو بات کرنے دیں, ہم سن رہے ہیں. میں تمہید باندھ رہا ہوں, میں نے پہلے کہا ہے موضوع کی طرف آتا ہوں. تو یہ اللہ یاری صاحب اس کو تسلیم کریں گے, کیونکہ شیعہ علماء کا پہلے یہ کہنا تھا کہ ہماری ساری کتابیں جل گئی. پھر ان لوگوں نے جو ہے نا ائمہ کے جو فتوے تھے ان کو حدیث بنا کے پیش کیا, اور ان میں آپس میں اختلاف بھی بہت زیادہ. آپ کو شاید یہ معلومات ہوگی. یہ دوسرا موضوع ہے بھائی, یہ دوسرا موضوع ہے. کس کے پاس حدیث ہے یا نہیں ہے یہ الگ بات ہے. میں آتا ہوں حضرت, تمہید کا میں نے تمہید کا بولا ہے. میں 1 منٹ میں آپ کے پاس آتا ہوں. صحیح ٹھیک ہے, اس کو میں نہیں چھیڑتا ہوں, میں اصل مدعا کی طرف آتا ہوں. یہ خلافت اور امامت کا جو مسئلہ ہے نا, اس کو بھی جو ہے نا شیعہ علماء نے عام لوگوں کے سامنے ایک غلط طریقے سے پیش کیا ہے, یعنی اس کو بہت ایک عجیب انداز سے پیش کیا ہے. تو یہ جو خلافت اور امامت کا مسئلہ ہے اللہ یاری صاحب, اس کے اندر 4 جز ہے. نمبر 1, سب سے پہلے آیا کہ بھائی یہ اپنا مدعا بیان کر رہا ہوں, میں ٹائمر لگا دیتا ہوں بھائی, ٹھیک ہے, اجازت ہے؟ میں ٹائمر لگا جی 5 منٹ لگا دیجیے. جی بسم اللہ. 5 منٹ تو ابھی نہیں ہوئے, ابھی شروع کر رہا, آپ شروع کر رہا. یہ جو خلافت اور امامت کا مسئلہ ہے نا, اس کو عوام کے سامنے صحیح طریقے سے پیش نہیں کیا گیا. تو آپ سب سن لیں ناظرین کی, یہ جو خلافت اور امامت کا مسئلہ ہے, یہ اس میں ٹوٹل 4 چیزیں. نمبر 1 کہ آیا 12 امام ہے یا نہیں ہے, جس کو ہم خلیفہ بولتے ہیں اور آپ امام بولتے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ معصوم ہے یا نہیں ہے.
تیسری بات یہ کہ یہ انبیاء سے افضل ہے یا نہیں، اور اس کے اندر جو چوتھی اہم بات ہے کہ یہ منصوص من اللہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اب سب سے پہلے بات کی طرف آتے ہیں کہ آیا یہ 12 جن کو ہم خلفاء کہتے ہیں اور آپ ان کو امام کہتے ہیں، ایک ہی بات ہے، آیا یہ ثابت ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم دونوں اس پر متفق ہیں کہ 12 خلفاء یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، ان کو ہم بھی مانتے ہیں اور آپ بھی مانتے ہو۔ اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں کہ یہ منصوص من میں اللہ ٹائم آؤٹ ہے چاہتا ہوں، یا نہیں؟ جی 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 اجازت ہے؟ جی بولیں۔ اجازت ہے شیخ صاحب، آپ سے جو طے ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ آپ ادھر تشریف لائے تھے، ہم نے کہا تھا کہ آپ کا جو عقیدہ امامت ہے، آپ کا فرقے کا عقیدہ امامت ہے، وہ اس سے الحاد لازم آتا ہے، اس کے اللہ کی الوہیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ان کی حکمت، ان کی عقل، ہر چیز مردود ہو جاتی ہے۔ آپ نے خود بھی مانا تھا کہ یہی موضوع مناظرہ ہوگا۔ میری بات آپ پوری سنو گے تو اگلی بات کرو گے نا۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ 12 خلیفہ ہے، وہ منصوص من اللہ ہے، آپ اس کو ثابت کریں کہ یہ منصوص من اللہ ہے یا نہیں ہے، یہ ثابت کریں۔ اچھا، آپ کی بات کمپلیٹ ہوگی جی 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 آپ 12 خلیفہ کو ہم مانتے ہیں، اب یہ منصوص من اللہ ہے یا نہیں، اس کو آپ ثابت کریں۔ جی بس میری باری ہے۔ اپنا اور سٹارٹ کر لیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ صاحب نے اس بات کو ذکر نہیں کیا تھا جب یہ تشریف لائے تھے کہ یہ 12 امام منصوص من اللہ ہیں یا نہیں، اس موضوع پہ گفتگو کریں گے، اور یہ نہایت ہی، میں کیا عرض کروں، سب لوگوں کا ٹائم ضائع کرنا، میرا ٹائم ضائع کرنا، اور یہ اگر ان کو پتہ ہے آمدن، اگر یہ کام یہ آمدن کر رہے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ اور سب کے ساتھ ایک بہت ہی نامردی۔ آپ کے پاس ریکارڈ پڑی ہوئی ہے، یہ میں نے آپ سے پوچھا ہے۔ سن لیں بھائی صاحب، سن لیں، اور یہ بہت ہی غیر مروت سے دور، مردانگی سے دور ایک بات ہے کہ ایک بات پہ انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ جس موضوع پہ مناظرہ ہوگا، میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کا عقیدہ امامت کفر ہے، آپ لوگوں کا جماعت عمریہ کا عقیدہ امامت کہ امامت غیر منصوص من اللہ ہے، یہ کفر ہے، اور یہ اس سے اللہ کی الوہیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بطلان اور قرآن کا کذب ہونا لازم آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے خود بھی مانا تھا کہ موضوع مناظرہ یہی ہوگا، انہوں نے خود بھی مانا تھا، انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ موضوع مناظرہ یہ ہوگا کہ آپ سن لیں، دوبارہ سن لیں، موضوع مناظرہ یہ ہوگا کہ 12 امام منصوص من اللہ ہیں یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا شروع میں، آپ بھول گئے، آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ کیا 12 امام آپ کے 12 امام منصوص من اللہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں ہیں۔ کیا آپ کا کیا وہ معصوم ہے، آپ کا یہ عقیدہ؟ میں نے کہا ہاں ہیں، لیکن یہ تو طے نہیں ہوا تھا کہ موضوع مناظرہ یہی ہوگا۔ موضوع مناظرہ یہ ہوتا تو میرے سر آنکھوں پر میں اس پہ گفتگو کر لیتا، لیکن جو موضوع مناظرہ ہم نے کہہ دیا آپ کو اور آپ مان گئے، وہ موضوع مناظرہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کا عقیدہ، کس کا عقیدہ امامت ایمان ہے، منصوص ہونا یا غیر منصوص ہونا۔ ہم عرض یہ ہے کہ آپ لوگوں کا جو عقیدہ امامت ہے، عقیدہ خلافت ہے، یہ کفر باللہ ہے، کفر بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس سے لازم آتا ہے کہ قرآن شریعت سب جھوٹ ہے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ جو کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے جواب لکھی ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے منہاج السنہ، اور ہمارے ہاں تو بہت ساری کتابیں ہیں، اور یہ کوئی مناظرہ نہیں ہے۔ علامہ حلی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس نے متکلمین کے طرز پہ لکھی ہے۔ اہل علم کلام کے اس زمانے میں عالم اسلام میں متکلمین بالخصوص اشاعرہ کا بڑا زور تھا، آج بھی ان کی اکثریت ہے، لیکن اس زمانے میں تو ان کا بڑا زور تھا۔ اور یہ تو جو اہل حدیث ہے، حنابلہ ہیں، یہ تو انسانوں کی گنتی، مسلمانوں کی دور کی بات ہے، انسانوں کی گنتی میں بھی نہیں آتے تھے۔ جب علامہ حلی نے کتاب کس طرز پہ لکھی ہے، اس طرز پہ لکھی ہے اہل علم کلام کے لیے، ان کے دلائل مختلف ہوتے ہیں۔ آپ کتب کلام میں جائیے، وہ کس طرح احادیث سے استدلال کرتے ہیں، کس طرح دلائل لاتے ہیں مسائل امامت پر، وہ بہت مختلف ہے جس طرح سے اہل حدیث اس مسئلے پہ گفتگو کرتے ہیں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ علامہ حلی نے کس طرز پہ لکھا ہے، اس نے توحید پر، اس نے تمام اصول دین پر کہ شیعہ مذہب حق واجب الاتباع ہے، اہل علم کلام پر اور اشاعرہ کے مبانی کا رد کرتے ہوئے انہوں نے منہاج الکرامہ لکھی۔ اجازت دیں نہیں، اس کے بعد آپ کی بات آپ کو بالکل ٹوکا نہیں جائے گا، آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں گے، لکھیا، اور یہ کوئی مناظرہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی ہے منہاج السنہ، اس کے ہر صفحے میں اس کے جھوٹ 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 جھوٹ،
اور اس نے وہاں پر بخاری مسلم، اگر آپ گنتے جائیں کہ دنیا میں عالم اسلام میں سب سے جھوٹی کتاب کیا ہے، کون سا مصنف ہے جو اپنے ہر سطر میں جھوٹ لکھنے سے اس کو شرم نہیں آتا، تو ابن تیمیہ منہاج السنہ میں. اور یہ کوئی مناظر نہیں، اس نے ایک جھوٹ کی کتاب لکھی ہے اور یہ علامہ صاحب سمجھ رہے کہ اس نے بڑا کارنامہ انجام دیا، ٹھیک ہے نا. اور اس کے ان کے فرقے کے اپنے علماء وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ اس نے یہاں پر بہت ساری صحیح احادیث کی تکذیب کیا، اور ہمارے ہی اہل سنت کے مناہج سے یہ دور ہو گئے ہیں. انہوں نے اس مسئلے پہ زیادتی کیا، غلو کیا، اور کیونکہ یہ جو ہے شیعوں کا جواب دینے کے چکر میں. تو اور پھر یہ کوئی مناظر نہیں تھا، اس نے کتاب لکھی ہے. علامہ ہلی اس کو انسان بھی نہیں سمجھتے تھے، اور علامہ ہلی نے کبھی ان کے رد میں ان کے آمنا سامنے نہیں ہوا کہ کوئی مناظرہ ہوا ہو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مناظرہ ہوا تھا. انہوں نے کتاب لکھی ہے اس مسئلے پر. ہمارے مسئلے امامت پر بہت سارے بے شمار کتابیں ہیں، ان کتابوں میں ماشاء اللہ کتابیں زیادہ ہیں الحمدللہ رب العالمین. اور آج تک جس فرقے کے لیے لکھا گیا تھا اشاعرہ کے لیے، اور آپ اشاعرہ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آپ اہل حدیث کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے. اشاعرہ نے آج تک منہاج السنہ پر رد نہیں لکھ سکا، اور جو رد لکھا ہے ابن تیمیہ نے وہ تو سب جھوٹ ہے. اس کا جواب کیا دینا، وہ خود جماعت عمریہ خود کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ ہے بھائی، اس کے شروع سے آخر تک. تو یہ ہماری بات ہے، لیکن موضوع مناظرہ وہی ہوگا جو ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ آپ مان گئے تھے کہ موضوع مناظرہ کیا ہے. موضوع مناظرہ یہ ہے سب کے سامنے، آپ مان گئے تھے کہ جماعت عمریہ کا عقیدہ امامت میں مسئلہ امامت میں عقیدہ کیا ہے، یا کیا اسلام کے مطابق ہے یا کفر ہے. موضوع یہ طے پایا تھا جناب. مجھے اجازت ہے بولنے کی؟ جی رشید صاحب اب آپ بولیں گے. اللہ یاری صاحب، یہ باتیں جو آپ کر رہے ہو نا، یہ ریکارڈ پہ میں نے آپ سے پہلے پوچھا کہ آپ کے ہاں امامت اور خلافت کیا ہے، آپ نے اس کی وہ کی وضاحت کی. پھر میں نے کہا میرا اپنا جو مدعا ہے وہ تو میں پیش کروں گا نا، میرا جو نظریہ وہ تو آپ پیش نہیں کرو گے. تو خلافت اور امامت پہ بھی ہماری بات ہوئی تھی نا. اب آپ کا مدعا کیا مجھے تو سمجھ نہیں لگ رہا. میرا ادعا یہ ہے شیخ صاحب کہ آپ لوگوں کا عقیدہ امامت، عقیدہ خلافت سراسر اللہ پہ بہتان، اللہ کی الوہیت کا انکار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار، ان کی عاقلیت کا انکار، ان کی مروت کا انکار، اور قرآن مجید کی تکذیب ہے. میرے بھائی بات سنیں، آپ ہم نے کہا یہ بھی کہا تھا، آپ خود مان بھی گئے تھے کہ یہی موضوع مناظرہ ہوگا. بھائی آپ ثابت کرو گے تو ہم مان جائیں گے نا. ٹھیک ہے، بولنے دیں، ہم ثابت کریں گے بھائی، بولنے دیں تو ہم ثابت کریں گے. آپ منصوص من اللہ ثابت کریں. دیکھیں اس سے پہلے دیکھیں جس موضوع پہ طے پایا تھا، منصوص من اللہ طے نہیں پایا تھا کہ منصوص من اللہ پہ ہم گفتگو کریں گے. منصوص من اللہ پہ ہمارے 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے شیخ صاحب ہمارا آپ سے اختلاف یہ اصل یہ ہے کہ کیا یہ منصوص اصل اختلاف جو ہے، اختلاف ہمارے آپ کے ساتھ بہت ہے. آپ کہتے ہیں منصوص من اللہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں منصوص من اللہ ہے. اللہ کی جانب سے نص ہے یا نہیں ہے، کون سا صحیح ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ کی جانب سے نص نہ ہو تو یہ کفر ہے. جی سنائے جی سنائے جی. تو پھر میں مدعی بن گیا، صحیح ہے، مدعی میں بن گیا اس لحاظ سے. رشید صاحب. ہاں جی رشید صاحب، پھر مدعی اللہ علی صاحب بن جاتے ہیں. وہ کیسے بنیں گے مدعی؟ آپ نے خود کہا کہ ثابت کرو کہ اگر اللہ کی جانب سے نص نہیں ہے تو یہ مسئلہ کفر ہے. تو میں مدعی ہو گیا، آپ مطالعے ہو گئے. میں نے دعویٰ کیا کہ آپ 12 امام کو منصوص من اللہ ثابت نہیں کر سکتے، آپ ثابت کریں، دلیل لائے. آپ بڑے کنفیوز آدمی ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک شخص جو دوسرے سے سوال کر رہا ہے وہ کسی چیز کا اس بات نہیں کر رہا ہے، ادعا نہیں کر رہا. وہ شخص جس کے ذمے پہ دلیل ہے وہ مدعی ہے. آپ نے پہلے کبھی مناظرہ کیا ہے رشید صاحب؟ جی کب مناظرہ کیا، کس سے مناظرہ کیا؟ اس طرح نہیں کیا جس طرح آپ کے سامنے بیٹھے باقی جو ہوتے. نہیں، آپ کیا چاہ رہے ہو؟ میں ابھی تک آپ کی بات پوری طرح سے آپ اگر مدعی ہیں تو آپ ادعا کرو بھائی، اپنا ادعا پیش کرو بھائی. اگر کہتے ہیں کہ میں ثابت کروں تو میں ثابت کر لیتا ہوں بھائی، آپ کیا کریں آپ کے ساتھ. میں نے تو آپ سے یہی سوال کیا کہ ہم ان 12 امام خلیفہ کو مانتے لیکن ان کو منصوص من اللہ نہیں مانتے. ٹھیک ہے بھائی. آپ ان پر دلائل دیں کہ یہ منصوص من اللہ ہے، یہ نص ہے. میں پھر آپ کو جواب دے دوں گا. آپ مطمئن ہو گئے، ٹھیک نہیں ہوئے تو صحیح.
تو سر پھر شروع کریں مدعا، پھر سٹارٹ کرتے ہیں رشید صاحب سے، ان کا مدعا پہلے سن لیتے ہیں اور پھر آگے اس کی جرا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ پھر شروع کرتے ہیں مناظرہ اس حوالے سے. آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی بسم اللہ کریں، اللہ یاری صاحب بسم اللہ کریں. بھی پوچھ لینا. اوکے جناب، کتنا منٹ میرے پاس ہے آصف بھائی؟ اچھا، میرا خیال ہے شروع جس طرح سے ہم نے کہا تھا 5 منٹ میں مدعا میرا خیال ہے بیان ہو جائے گا، اور پھر اس میں جرا کے لیے 10 منٹ تو ہوں گے. مدعا تو بیان ہو چکا ہے، ابھی تو استدلال شروع ہوگا نا. مدعا انہوں نے بھی بیان کیا، میں نے بیان. 10 منٹ کا جو ہے 10 منٹ لگا لیں، 10 منٹ کی ٹائمنگ لگا لیں. 10 منٹ آپ بیان کر لیں، 10 منٹ قاضی رشید صاحب کر لیں گے. پھر اس کے بعد کراس ایگزامینیشن میں پھر آپ دونوں چاہے ایک دوسرے سوال کر لیجیے گا. صحیح، ایک منٹ بس آپ ٹائم لگا لیں، شروع کریں، بسم اللہ کریں. صحیح، میں آپ کی تصویر صحیح کروں کچھ. اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میرے محترم ناظرین، جماعت عمریہ کا عقیدہ یہ ہے کہ امامت منسوس نہیں ہے. منسوس نہیں ہے یعنی اللہ نے کسی کو امام تعین نہیں کیا بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کا لیڈر کون ہوگا؟ اللہ کی جانب سے کوئی حکم نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کوئی انسٹرکشن نہیں ہے. یعنی ایک مسئلہ ایسا ہے جو بالکل مسکوت عنہ ہے، جو بالکل مغفول عنہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان ہی نہیں کیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ادعا کیا ہے کہ یہ دین کامل ہے. ملاحظہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے خبر دی ہے کہ آپ دنیا سے جانے والے ہیں. انک میت وانہم میتون. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر خلود کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہیں، یہاں سے آپ اٹھائے جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود خطبۃ حجۃ الوداع کو حجۃ الوداع کیوں کہتے ہیں؟ حجۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے اس حج میں خبر دی کہ میں دنیا سے عنقریب یوشک ان یأتینی رسول ربی فاجیب. یہ مسلم میں حدیث ہے کہ انہوں نے غدیر خم میں یہ خطبہ دیا اور فرمایا کہ میں عنقریب رسول رب میرے ملک الموت آئے گا اور مجھے ساتھ لے کے جائے گا، میں اس دنیا سے جانے والا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ ہے کہ وہ دنیا سے جانے والے ہیں، اللہ نے بھی ان کو خبر دی ہے کہ وہ دنیا سے جانے والے ہیں. ایک طرف. دوسری طرف میرے محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے ہدایت کے لیے تا قیام قیامت وہ اللہ کی جانب سے شریعت، میسج، انفارمیشن، قانون، لاز لے کے آئے ہیں، ہدایت لے کے آئے، اور دوسرا کوئی نبی نہیں آئے گا. ایک طرف. دوسری طرف ان کا قانون، ان کا لاز کس طرح سے؟ ایک تو قرآن ہے، ایک تو سنت ہے. قرآن بھی انہوں نے جمع نہیں کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع نہیں کی، اور نہ کسی کو حکم دیا کہ تم جمع کرو. ٹھیک ہے نا؟ نہ خود قرآن جمع کی، نہ کسی کو حکم دیا قرآن کو جمع کرو. اور اس کے بعد ابو بکر عمر نے کہا کہ اگر ہم قرآن کو جمع نہیں کرتے ہیں تو یہ ضائع ہو جائے گا. بہت سارا قرآن، یہ بخاری مسلم میں یہ روایت موجود ہے، جمع قرآن کے باب میں بہت سارا قرآن چلا جائے گا، ضائع ہو جائے گا. تو ابو بکر نے عمر سے کہا کہ میں وہ کام کیسے کروں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا. زید بن ثابت نے بھی یہ اعتراض کیا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا تم کیوں کرتے ہو؟ تو قرآن کی طرف لاپرواہی. سنت کی تو بات ہی چھوڑ دیں، سنت کو تو انہوں نے کبھی تدوین نہیں کیا. ٹھیک ہے نا؟ اور حکم دیا کہ سنت نہ لکھو. کیوں نہ لکھو؟ کیونکہ تو قرآن کے ساتھ مکس ہو جائے گا. سبحان اللہ. آج تک آپ نے دیکھا کہ مسلمان اور بھی صحابہ کرام کے سب عالم ہیں کہ ان کو قرآن اور حدیث کا فرق نہیں پتا. بہرحال یہ صفائی پہ سنت بھی تدوین نہیں ہوئی، سینکڑوں سال تک تدوین نہیں ہوا. تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اور صحابہ کی حالت دیکھیں. وہ انہوں نے جن لوگوں کو مسلمان بنایا ہے ان میں اکثر منافق. اس کے دیکھیں کہ قرآن مجید سورہ مبارک جمعہ میں شہادت دیتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. جب یہ صحابہ کرام آپ خطبے دے رہے ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہا ہوتا ہے، باہر سے لہو کی آواز آتی ہے کہ کوئی شخص سنگنگ کر رہا ہے، کوئی شخص وہاں پہ ڈانس کر رہا ہے، کوئی کرتب دکھا رہا ہے، کوئی مداریہ ہے، او تجارت ہے، یا کوئی شخص وہاں پہ کوئی آئینہ شانہ کوئی چیز کنگی کوئی چیز بھیج رہا ہے. انفضوا الیہا وترکوک قائما. سب صحابہ لمبی لمبی داڑیاں، سفید داڑیاں، دوڑ کے جاتے ہیں، شرم ان کو نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کریں کہ ان کا خطبہ ختم ہو جائے.
کرتب دیکھنے کے لیے جاتے ہیں, لہو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے کھڑے ہو کے. یعنی وہ چیز جو پاکستان پنجاب کے پسماندہ ترین گاؤں میں ایک عام جاہل مولوی کے ساتھ نہیں ہوتا تھا, صحابہ کرام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ کرتے آ رہے تھے. اور ان کی حالت دیکھ کے میرے محترم ناظرین کہ غزوہ حنین جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں پیش آیا ہے, حالت یہ ہے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. صحابہ کی ایمان کی یہ حالت ہے. ایک طرف سے انہوں نے بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے کیا کیا ہے, بیعت کیا کہ ہم کبھی جنگ سے نہیں بھاگیں, مریں گے نہیں بھاگیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزے دکھائے, قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں, خطبے دیے کہ جو جہاد کرے گا شہید ہو یا نہ ہو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. شہید اگر ہو جائے اللہ کی مغفرت اسی لمحے اس کو ملے گا. تو ان لوگوں نے میرے محترم بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگوں میں اکیلا چھوڑ کے, غزوہ حنین میں آپ دیکھیں تفسیر جلالین میں, تفسیر دوسرے تفاسیر جمع ان کے اپنے اس میں کہ سب صحابہ ہزاروں کی تعداد میں بھاگ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3-4 آدمی رہ گئے. ایک تھا امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام, ایک تھا عباس ابن عبد المطلب, ایک تھا ابو سفیان ابن عبد المطلب. عبد المطلب اسلام کا پوتا جنہا وہ ابو سفیان ہے, ابو معاویہ کا باپ نہیں, دوسرا ابو سفیان ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کزن. یہ لوگ رہ گئے, باقی صحابہ سب لمبی لمبی داڑھیں بھاگ گئے. اور قرآن کیا کہتا ہے وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ, زمین جو اتنا وسیع ہے آپ کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملتا تھا. ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ, اور تم نے اپنی تشریف دشمن کی طرف کی اور اس طرف بے عزتی قبول کی اور بھاگ گئے. صحابہ کی حالت. اور ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین کے غزوہ تبوک میں قرآن کے کتنی آیات ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض. جہاد کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں, نکلتے نہیں. اور میرے محترم ناظرین اسی غزوہ تبوک میں مولوی صاحب آگے آ جائیں تاکہ چہرہ آپ کا نظر آ جائے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کیا. انہوں نے صحابہ کرام نے واقعہ عقبہ میں غزوہ تبوک میں, اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کس نے کی؟ صحابہ نے کی. صحابہ نے کی. آپ موضوع پہ ہٹ کے جا رہے ہو. موضوع ہٹ کے نہیں جا رہا ہوں, دیکھو نس نہیں کیا جاتا. اب سن لو اپنے باری میں بات کہنا کہ میں موضوع پہ ہوں یا نہیں ہوں. قرآن جمع نہیں کیا, قرآن جمع نہیں کیا, سنت جمع نہیں کیا, امام تعین نہیں کیا. صحابہ کی حالت دیکھیں, ان کے صحابہ کیسے صحابہ, وہی ہے نا قرآن نے شہادت دیا نا کہ جب یہ باہر دیکھتے ہیں کہ کوئی باہر ڈانس کر رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے ڈانس دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. جنگوں سے کچھ دن وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھاگ گئے تھے, قرآن نے شہادت دی. اور انہوں نے یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلام وہموا بما لم ینالوا. صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی واقعہ عقبہ میں. آپ کے اپنے کتابوں میں موجود ہے, ابن حزم نے روایت کی کہ اس میں ابو بکر عمر عثمان شامل تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے میں واقعہ عقبہ میں. اور اس کی روایت ایک نہیں کئی روایات ہیں. تو میرے محترم ناظرین جب آپ کو یہ سب, میں بہت میرے پاس صرف 10 منٹ ہیں, یہ سب باتیں تو بہت دلیل مانگتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے جیش اسامہ تعین فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امیر پر اسامہ پہ انہوں نے کتنے اعتراض کیے. ایک نوجوان کو ہم پہ امیر کیوں تعین کیا جاتا, نکلنے سے اعتراض کر رہے تھے. تو میرے محترم عرض یہ ہے کہ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ قرآن انہوں نے جمع نہیں کیا, سنت بھی جمع نہیں کیا, امام بھی تعین نہیں کیا. دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خبر دی ہے کہ میرے بعد میرے امت کے 73 فرقے ہوں گے. میرے امت کے کتنے فرقے ہوں گے؟ 73 فرقے. کلہم فی النار الا فرقہ, سب جہنم میں ہوں گے سوائے ایک فرقے کے. اور ان تفریق کا اساس کیا ہے؟ مسئلہ امامت ہے. سب جانتے ہیں, آپ نے خود اعتراف کیا ہے, اس لیے مجھے اس پر دلیل لانے کی ضرورت نہیں. آپ نے خود کہا صدر اسلام سے لے کر آج تک جس مسئلے نے مسلمانوں کو تقسیم کیا ہے وہ مسئلہ امامت و خلافت ہے. ٹھیک ہے نا. پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحیح حدیث میں بتایا کہ ان کا جمع کثیر من الصحابہ ان کے وفات کے فوراً بعد مرتد ہو جائیں گے.
मुलाहिजा करें, ये किताब है बुखारी, ये हदीस नंबर है 4583, इन्नी फरतुकुम अलल हौज़, मैं हौज पे आपसे पहले पहुंच जाऊंगा। लयरिदन्ना अलैया अक़वामुन, कौम जमात को बोलते हैं, अक़वाम बोलते हैं बहुत सारी जमातों को, बहुत सारी जमातें आ जाएंगी वहां पर, उनको जहन्नम की तरफ लेके जाया जाए। ये बहुत सारी जमातें कौन है? फरमाया मिन असहाबी, ये मेरे सहाबा होंगे। और इनकी क्यों ये जहन्नम लेके जाया जाएंगे? फरमाया जाएगा कि ला तदरी मा अहदसू बादक, इन्होंने आपके बाद दीन में बिदअतें दाखिल किया। आय हाय हाय आय हाय हाय हाय, इन्होंने सहाबा ने दीन में बिदअतें दाखिल किया। तो मेरे मोहतरम, मेरे पास 20 सेकंड है, मैं मजीद तकमील करूंगा कुछ देर के बाद। अर्ज यह है शेख साहब कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गए, हालत मुसलमानों की यह है, तो उन्होंने इमाम क्यों तायन नहीं किया जो सबसे इन मसाइल का हल था? ठीक है ना, कुरान भी जमा करता, सुन्नत भी जमा करता, उनके बाद कोई इख्तिलाफ भी पेश ना आता। अगर इमाम मनसूस नहीं है तो नबी गद्दार है, अल्लाह भी गद्दार है उम्मत का। ये मेरा इख्तिसार के साथ 10 मिनट में, अभी मजीद तकमिला होगा इंशाल्लाह। जी सब आप मैं अब क्या गुफ्तगू करूं, इसने तो कोई दलील दिया ही नहीं है, बस वही जो रटी रटाई बातें थी वही हो गई। उसने सिर्फ ये बात की कि अगर अल्लाह और उसके रसूल ने थोड़ी इबादत में 1 मिनट काट रहा हूँ, अल्लाह ये सब उनका टाइमर लगा दीजिए। अब 10 मिनट आपके, आपने जो गुफ्तगू करनी है आप 10 मिनट बोले, आपकी बात को कोई नहीं टोकेगा। नहीं, मुझे मेरी बात को टोकने का मसला नहीं, अब ये कोई दलील देगा तो मैं आगे बात करूंगा ना। मैं क्या बात करूं? अब मैंने इनसे दलील मांगा है कि आप मनसूस में अल्लाह पर दलील दे, इसने वही बातें की कि साहबा भाग गए थे, ये वो है। तो मैं तो ये नहीं, मैं ये चाह रहा हूं कि आप मुझे दलील दें ताकि मैं उस पर बात करूं। अब मैं किस चीज पे बात करूं, आप मुझे बताएं। जो मैंने बातें की उसका रद्द पेश करो ना। या अल्लाह के बंदे, मैंने आपसे ये दलील मांगा है, मनसूस मिन अल्लाह पे कोई नस है वो बयान करो। अब वो सहाबा बिदाती हो गए या जो भी, वो एक अलग मसला है, वो बाद में कर लेंगे। ये नस इस पर साबित करो कि आया अल्लाह ने इनको मुकर्रर किया है या ये नबी अलैहिस्सलाम की अपनी सवाबदीद थी उसने किए, यानी कि वो तो बात की बात है, आप इसमें नस पेश करें। अच्छा बस आप पहले फिर चले अल्लाह यारी साहब के पास। जी आप, ये मेरा टाइम इसका हो गया, ये 10 मिनट इसी को दे दो, ये कोई दलील पेश करे मैं उस पर बात करूं ताकि नाज़रीन को भी कोई फायदा तो हो ना। ठीक है भाई, मैं गुफ्तगू करूं? जी अल्लाह यारी साहब आपने सुन लिया, वो कह रहे पहले कोई महसूस पे नस पेश करे तो फिर मैं इसके ऊपर जीरा करूं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे मोहतरम नाज़रीन, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनको अपने मौत का खबर था। ऐसा नहीं था कि वो ऐसे मर जाएंगे, अचानक मौत आई है, नहीं, खबर था। अल्लाह को भी खबर था कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से उठा देना है। कुरान, उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन क्या है? पूरी इंसानियत के लिए ताक़ियाम क़यामत हिदायत लेके आना। हिदायत किस सूरत में? कुरान और सुन्नत किस सूरत में? कुरान जमा नहीं किया है, सुन्नत भी तदवीन नहीं किया है, ठीक है ना। और न किसी को हुक्म दिया कि तुम तदवीन करो, तुम कुरान को जमा, यह भी नहीं किया। फिर अपने बाद उन्होंने किसी इमाम को भी तायीन नहीं किया। उस वक्त जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए हैं, मुसलमानों की क्या हालत है? कुरान गैर जमाशुदा, सुन्नत गैर जमाशुदा। सहाबा की क्या हालत है? सहाबा की हालत यह है मेरे मोहतरम नाजरीन कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो इज्जत नहीं करते, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तौकीर, उन अक्सर सहाबा के दिल में वो तौकीर नहीं है जो एक आम मुसलमान को, एक जाहिल मौलवी के लिए, एक आम मुसलमान जाहिल मौलवी की वो तौहीन नहीं करता जो सहाबा, कुरान ने शहादत दी सहाबा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया। और बेवफाई की ये हालत है कि जंगों में छोड़ के वादे देकर हम कभी नहीं भागेंगे। कुरान की आयत सुनकर कि जो शहीद होगा वो जन्नत जाएगा, उन सब की तकजीब करते हुए भागते हैं। और हालत इनकी यह है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की कोशिश करते हैं। कुरान ने भी शहादत दी है, मैंने अभी सूरह तौबा की आया नंबर है 74 पढ़ी है। अच्छा, तो इस हालत में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खबर देते हैं कि मेरे बाद सबसे पहले मेरी सहाबी मेरे उम्मत में बिदअतें दाखिल करेंगे। उनका वजह इर्तिदाद क्या, उनका, और वो इसीलिए जहन्नम में जाएंगे। और वो सहाबा के अक़वाम होंगे, अक़वाम, बहुत सारे मिल्लतें होंगी, बहुत सारे नेशंस होंगे, बहुत बड़ी तादाद होगी।
تو اس حالت میں میرے محترم یہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا، اور خود نبی نے فرمایا ہے کہ میرے امت کے 73 فرقے ہوں گے، سب فرقے جہنمی جائیں گے، جہنم میں جائیں سوائے ایک فرقے کے، اور یہ خود کہتے ہیں کہ اس تفریق کا اصل وجہ کیا ہے؟ امامت ہے، اور مسئلہ امامت پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی انسٹرکشن ہے ہی نہیں، کوئی ہدایت ہے ہی نہیں، مسئلہ ہدایت ان کا یہ عقیدہ ہے، اور کہتے ہیں کہ دین بھی کامل ہے۔ سبحان اللہ، نبی بھی نے بھی غداری نہیں کیا، اس سے بڑھ کے کیا غداری ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ دیکھیں خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسئلہ امامت پر فرماتے تھے کہ میرے بعد جو امام آئیں گے وہ شیطان سے بھی بدتر ہوں گے۔ اور بھائی یہ کتاب تمہارا ہمارا نہیں ہے، صحیح مسلم ہے، چاپ دار الفکر بیروت لبنان میں ایک کتاب چھپی ہے، صفحہ نمبر 141 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ائمہ آئیں گے جو میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے، میرے سنت پہ نہیں ہوں گے، اور ان میں وہ لوگ ہوں گے کہ ان کے قلوب شیاطین کے دل ہوں گے، ان کے دل، ان کی روح شیاطین کے روح فی جثمان انسانوں کے جسم میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھائی ان کو پتہ بھی ہے اور بھائی کہ میرے بعد جو خلفاء آئیں گے وہ انسان کے روپ میں شیطان ہوں گے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں بولا۔ بھائی اگر شیطان امامت، صحیح امام کون ہوگا؟ کچھ نہیں بتایا جی، کچھ بھی نہیں بتایا۔ اعلان کو امت متفرق، امت کو امام کی ضرورت ہے، یہ سب پتہ ہے، کچھ بھی نہیں بتایا۔ اور پھر انہوں نے خود فرمایا کہ میرے امت کے جو امام ہوں گے اس دجال سے زیادہ میں ان سے ڈرتا ہوں۔ یہ کتاب صحیح مسلم چاپ دار الفکر 2003 میں چھپی ہے۔ فرمایا غیر الدجال اخوفنی علیکم، کہتا ہے دجال میرے امت کے لیے سب سے بڑا خطرہ نہیں ہے، دجال کے علاوہ اور ہیں جو میرے امت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ وہ کون ہے؟ دجال سے زیادہ اس امت کے لیے۔ دجال جو آئے گا الوہیت کا ادعا کرے گا، لوگوں سے کہے گا میرے سامنے سجدہ کرو، مسلمان اس کے سامنے سجدہ بھی کریں گے، بہت سارے مرتد ہو جائیں گے۔ کتاب مسند احمد ابن حنبل جز 38 یہاں پر صحیح علی شرط شیخین، شیخین کے شرط پہ صحیح ہے۔ عن حذیفہ ذکر الدجال عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، دجال کا ذکر ہوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ فرمایا کے پاس لَأَنَا لِفِتْنَةِ بَعْضِكُمْ، اور صحابہ سے کہہ رہے ہیں آپ میں سے بعض کا فتنہ اخوف عندی من فتنة الدجال، میرے پاس دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک تر ہے بعض صحابہ کا فتنہ۔ فتنة بعضکم، آپ میں سے کچھ ایسے ہیں جو فتنہ کریں گے اور ان کا فتنہ دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ اچھا یہ کون ہے جن کا فتنہ دجال، صحابہ میں سے ان کا فتنہ دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہے؟ شیخ صاحب ادھر دیکھو نا، ابھی واسطہ نہیں پڑھا، جی آپ نے مدرسے میں جا کے فاضل تو کیا ہے، شیعوں کے ساتھ شیعوں کے عقائد اور دلائل سے آپ کا واسطہ نہیں پڑا۔ یہ کتاب مسند احمد ابن حنبل جز نمبر 35 چاپ الرسالہ، ملاحظہ کریں، حدیث صحیح لغیر الدجال اخوفنی علی امتی، دجال کے علاوہ، دجال نہیں، سب سے بڑا خطرہ اور ہے، دجال نہیں۔ اب سن لو بھائی، سن لو، میری باری نہیں، میری باری۔ دجال کے علاوہ سب سے بڑا خطرہ میرے امت کے لیے ہے۔ ہم نے پوچھا وہ کون ہے یا رسول اللہ؟ دجال نہیں ہے لیکن اس کا خطرہ دجال سے بھی بڑا ہے۔ فرمایا ائمۃ مضلین، فرمایا کہ میرے بعد جو مضل امام آئیں گے، اور دوسرے میں حدیث میں بھی فرمایا کہ وہ صحابہ میں سے ہوں گے۔ او بھائی ادھر دیکھو، اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت میں کہ ان کو پتہ بھی ہے کہ ان کے بعد جو امام آئیں گے شیطان سے بدتر ہوں گے، فرمایا نا کہ شیطان انسان کے روپ میں شیطان آپ کے امام بن جائیں گے، فرمایا کہ ان کا خطرہ دجال سے بھی بدتر ہوگا، فرمایا کہ وہ صحابہ میں سے بھی ہوں گے، یہ سب پتہ ہے، لیکن امامت کے مسئلے پر امت کو کچھ نہیں بتاتے جی، کچھ نہیں بتاتے کہ امام آپ نے کیا کرنا، بالکل منسوس ہے ہی نہیں جی، کوئی انسٹرکشن ہی نہیں، جو مرضی کو جو کرے امت خود کرے۔
حالانکہ یہ خود کہتے ہیں کہ عدم تعین امام یہ امت سے غداری ہے. ان کے اپنے کتابوں بری پڑھی ہیں کہ عدم تعین امام، عدم استخلاف امت سے کیا ہے؟ امت سے غداری ہے. یہ کتاب ہے صحیح مسلم. چلے میں اردو والا دکھا دیتا ہوں آپ کو. صحیح مسلم بشرح مع ترجمت فی بالاردویہ، اردو لغت کے ساتھ، جلد نمبر 5، علامہ وحید الزمان صاحب کا ترجمہ. یہاں پر باب و الاستخلاف و ترک ہے، خلیفہ بنائیں یا نہ بنائیں. ملاحظہ کریں اس حدیث کو. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث نمبر 4714، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں حفصہ اپنی بہن کے پاس گیا. انہوں نے کہا کیا تم جانتے ہو، کیا تم کو معلوم ہے کہ تمہارے باپ کسی کو خلیفہ نہیں کریں گے، کسی کو جانشین نہیں بنائیں گے؟ میں نے کہا ایسا کر ہی نہیں سکتے، ایسا نہیں کریں گے. انہوں نے کہا وہ ایسا ہی کریں گے. میں نے قسم کھائی کہ میں ان سے اس کا ذکر کروں گا، پھر چپ رہا. دوسرے دن صبح کو میں نے ان سے نہیں کہا، لیکن میرا حال ایسا تھا کہ جیسا کوئی پہاڑ کو ہاتھ میں لیے ہو، قسم کا بوجھ تھا. آخر میں لوٹا اور ان کے پاس گیا. یعنی عبداللہ ابن عمر اپنے والد عمر بن خطاب کے پاس جاتے ہیں. انہوں نے لوگوں کا حال پوچھا، میں بیان کرتا رہا. پھر میں نے کہا کہ میں نے لوگوں سے ایسی بات سنی تو قسم کھا لی کہ آپ سے ضرور اس کا ذکر کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو خلیفہ نہیں کریں گے، کسی کو جانشین نہیں بنائیں گے، اور آپ کا کوئی چرانے والا ہو اونٹوں کا یا بکریوں کا. یعنی اے عمر ابن الخطاب، اگر آپ کا ایک چرواہا ہے جو آپ کے بکریوں کو چرا رہا ہے، پھر وہ آپ کے پاس چلا آوے ان اونٹوں یا بکریوں کو چھوڑ کر، تو آپ یہ سمجھیں گے کہ وہ جانور برباد ہو گئے ہیں. چرواہا اگر بکریوں کو بغیر کسی دوسرے چرواہا تعین کیے خود آ جائے تو آپ کہیں گے کہ اس نے میرے جانوروں کو، میرے مویشیوں کو اس نے برباد کیا، اس نے غداری کیا. اس صورت میں آدمیوں کا خیال تو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. رعایت الناس اشد، انسانوں کا چرواہا ہونا یہ تو زیادہ اہم ہے. خلیفہ تو انسانوں کا چرواہا ہے، انسانوں کا دیکھ بھال کرنے والا ہے. میرے اس کہنے سے ان کو خیال ہوا، اور ایک غریب اور سر جھکائے رہے. جو عربی میں ہے فوافقہ قولی، عربی میں یہ ہے کہ اس نے موافقت کی میرے ساتھ. شیخ صاحب، وہ کام اگر ایک چرواہا کرے، اپنے بعد کسی کو تعین نہ کرے، وہ آپ کہتے ہیں چرواہا نے غداری کیا ہے، عمر نے بھی اس کو مانا ہے. تم وہی خیانت اللہ سے نسبت دے رہے ہو، وہی خیانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دے رہے ہو کہ انہوں نے کسی کو تعین کیا ہی نہیں. جی کیا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیا ہی نہیں. یہ کفر باللہ ہے، کفر بالرسول ہے. اور قرآن کہہ رہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہتے ہیں دین کامل ہے، امامت بیان ہی نہیں کیجیے. عجیب کامل ہے. بھائی بات سنیں، ابھی آپ میری بات سنیں، بیچ میں نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے؟ اب آپ بات کیجیے گا قادری شیر صاحب، یہ جتنے بھی دلائل دیے نا اس کی جرا ضرور کر لیجیے گا، 5 منٹ 10 منٹ ضرور. دیکھو میں تو جرا کی پوزیشن میں تب آؤں گا یہ جب کوئی دلیل لے گا نا. اس کے کہنے کا مطلب یہ کہ اب کل ہم یہ بھی کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسجدوں کا امام بھی مقرر کر کے ہمیں دے، یہ کہنا چاہ رہے ہو نا؟ وہ اللہ یاری صاحب آپ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ مسجد کا امام بھی ہمیں مقرر کر کے دے. اللہ تعالیٰ کی جانب سے مسجد کے امام کے کیا خاصیتیں ہونی چاہیے شریعت میں، اس کے شرائط بیان ہونے چاہیے. جی ہاں بالکل، یہ بھی میں بات نہیں کر رہا، میں آپ سے، لیکن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت کی بات کر رہا ہوں. اگر مسجد کی امامت ہے، امام مسجد کے کیا شرائط ہوتے ہیں، یہ شریعت میں بیان ہو چکا ہے. ٹھیک ہے نا، ہر ایک امامت نہیں کر میرے بھائی میری بات سنیں، میری بات میں بیچ میں نہ بولے. ٹھیک تھی، اگر آپ نے تو کوئی دلیل نہیں دی نا، اپنی طرف سے یہ کہا کہ یار صحابہ نے یہ کیا تو وہ کیا نبی علیہ. اب میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ اتنا اہم مسئلہ تھا. جیسے کہ پہلے انبیاء جب کوئی نبی دنیا سے جاتا تھا تو وہ دوسرے نبی کو خلیفہ بنا کے چھوڑ دیتا تھا. تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اللہ نے یا نبی علیہ السلام نے اگر اس پر کسی کو مختص کیا ہے تو اس کی دلیل دینا، اب کیوں نہیں دیتے ہو؟
دیتے ہیں بھائی، باری باری نا آ جائے گا نا، آپ صبر کریں. آپ میری کیوں نہیں دیں گے؟ آپ اپنی ابھی تو مناظرہ شروع ہوا ہے نا، ابھی تو شروع ہوا ہے بھائی، ابھی قدم قدم چلیں گے نا. میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس کو منصوص من اللہ ثابت کریں، بس دوسری سٹیپ پہ بعد میں جائیں گے. آپ سے میں دلیل مانگ رہا ہوں، آپ کوئی اور باتیں شروع کرتے ہیں کہ یار یہ کیا وہ کیا. یہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. یہ تو میں آپ کا بھی ٹائم ضائع ہو رہا ہے، یہ سننے والے کا بھی ہو رہا ہے. آپ دلیل دیں گے، میں اس شیخ کا صاحب کو رد سمجھ نہیں آ رہی میں آ گیا تمہارا کہ آپ کے عقیدے کے مطابق، آپ کے مسلک کے مطابق اللہ تعالیٰ جھوٹ ہے، اس کی الوہیت جھوٹ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جھوٹ ہے، قرآن جھوٹ ہے. یہ سمجھ نہیں آیا آپ کو؟ دوبارہ سمجھا دوں کیونکہ اس کا رد آپ کے پاس ہو نہیں سکتا، کسی مولوی کے پاس نہیں ہے جی، آپ کے پاس نہیں ہے. اگر سمجھ نہیں آئی دوبارہ سمجھا دیتے ہیں. آپ منصوص من اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں، دیکھیں آپ دلیل دے دیں کہ شیخ صاحب اب میں آپ کو بتاتا ہوں. اب میری بات سنیں، ایک منٹ میری بات سنیں. چلو فرض کر لے 5 منٹ کے لیے مان لیتے کہ منصوص من اللہ ہے. فرض کریں، فرض کیوں کرتے ہیں؟ واقعا منصوص من اللہ ہے، واقعا منصوص من اللہ. یار فرض نہیں میری کرتے. بات تو پہلے سنو نا. جی فرض کر لے 5 منٹ کے لیے مان لیتے کہ یہ منصوص من اللہ ہے، تو آپ مجھے یہ بات بتائے کہ اللہ جس کو اپنا خلیفہ یا امام مقرر کرتے وہ نبی ہوتا ہے. آپ کو اس بات کا علم ہے؟ نہیں ہے. تو یہ ہونا چاہیے. اللہ جس کو مقرر کرتے بذات خود اللہ تعالیٰ وہ نبی ہوتا ہے. اور نبوت کا سلسلہ تو کب کا ختم ہو چکا ہے. رشید صاحب اپنی بات کمپلیٹ کر لینا ایک دفعہ. یار اس میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اس سے یہی پوچھا کہ 5 منٹ کے لیے ہم تسلیم کر لیتے کہ یہ منصوص من اللہ ہے. تو اللہ جس کو مقرر کرتے وہ نبی ہوتا ہے یا رسول ہوتا ہے. تو نبوت کا سلسلہ تو ختم نہیں ہوا. چلیں ابھی 10 منٹ اپنا لے لو، پھر میں اپنا 10 منٹ لے لیتا ہوں بھائی، جو مرضی آپ کہہ دیں نا، کہنا کہہ دو بھائی. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر اللہ نے یہ مقرر کیے ہے تو وہ تو نبی ہوں گے. اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، آپ کا بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے. جی اچھا مجاف بھائی، میں وہ اپنی بات کمپلیٹ کر آپ اپنی بات. اچھا اللہ یار صاحب بیسیکلی بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ منصوص من اللہ پہ بات کریں گے. بالکل میں تو جانا چاہتا ہوں اس کی طرف نا. یا بھائی اپنی بات کو اپنے ٹائم کو میں ان کے ٹائم کے درمیان بولنا نہیں چاہتا نا. یہ ثابت کہہ رہے ہیں کہ جو اگر نبی کا خلیفہ ہو تو وہ حتماً نبی ہوتا ہے. قرآن کی آیت ہے. فرض کیوں کرتے ہیں؟ واقعا منصوص من اللہ. چیز کو اللہ تعالیٰ مقرر کرتے وہ نبی نہیں ہوتا. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں. ضروری نہیں ہے. وہ کیوں ضروری نہیں ہے؟ آپ مجھے اس کا کوئی مثال دے کہ اللہ نے کسی کو کہا کہ یہ میرا خلیفہ ہے اور بعد میں وہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام. اہل بیت طاہرین علیہم السلام. جی کیا تو وہ نبی ہے؟ اہل بیت طاہرین انبیاء نہیں، انبیاء سے افضل ہے. اللہ یار صاحب آپ کو کیا ہوگا؟ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں بھائی کوئی قرآن کی آیت دکھاؤ نا، کوئی حدیث دکھاؤ کہ اگر کسی کو کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین کسی کو تعین کرتا تو وہ حتماً نبی بن جاتا. دکھاؤ، ایسا تو کوئی اصول تو ہے نہیں. میں نبی کی بات نہیں کر رہا. میں نے آپ سے یہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا خلیفہ بنا دے، جیسے آپ کہہ رہے ہو یہ منصوص من اللہ ہے، وہ تو نبی ہوتے ہیں. بالکل نبی ہو جاتا ہے، نبی ہو جاتے ہیں اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا. لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن اس کو وہ نبی نہیں ہو سکتا، لیکن وہ خلیفہ ہوگا. وہ خلیفہ ہوگا، اللہ کا خلیفہ ہوگا. وہ تو خلیفہ کو تو ہم بھی مان رہے ہیں. ہاں لیکن منصوص ہے، اللہ نے بنایا. وہ یار اللہ جس کو بناتے وہ نبی ہوتا ہے. یہ بات دیکھو، آپ دیکھو بات کو آگے پیچھے نہ کریں نا. اس کا جواب اوکے. آپ اپنا ٹائم، میں آپ کے گفتگو کے بیچ میں بولنا نہیں چاہتا بھائی. آپ گفتگو کریں، بعد میں نہیں کہنا کہ بھائی بس میری لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہوتی. یہی گفتگو ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ مختص کرتے وہ نبی ہوتے. نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کہیں. میں اپنے بارے میں جواب دوں گا، آپ گفتگو کریں. اگر ٹائم ختم ہے آپ نہیں گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو میں اپنا 10 منٹ لے لیتا ہوں بھائی. نہیں میں نہیں کرنا چاہتا. آپ کریں، آپ گفتگو. منصوص من اللہ پہ بات کریں گے تو پھر آگے وہ اس کے اوپر جواب دیں گے یا نہیں دیں گے. صحیح.
تو محترم ناظرین، ان کے اپنے کتاب سے ہم نے دکھا دیا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی ہے کہ میں آپ کو دنیا سے لے کے جاؤں گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پلیز، میرا ٹائم ہے، جو میں مرضی کہہ دوں، میرا ٹائم ہے، میں استدلال کرنا چاہتا ہوں. آپ اس کا جواب دیں کہ جس کو اللہ مقرر کرے. اوکے جواب دیں گے بھائی. میں نے ٹائمر شروع کیا بھائی، میرے بیچ میں. ان کا عقیدہ یہ ہے، ایک شیعوں کا عقیدہ ہے کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دین کو ناقص نہیں چھوڑا ہے. اللہ تعالیٰ اس دین کا غدار نہیں ہے، یہ امت غدار ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غداری نہیں کیا، امت نے خیانت کیا. ٹھیک ہے نا. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، امت نے خیانت نہیں کی، اللہ اور رسول نے خیانت کی اور جھوٹ بھی بولا کہ الیوم اکملت لکم دینکم. دین کامل ہے، لیکن امامت کا اس میں کوئی بیان ہے ہی نہیں، امامت کا کوئی تذکرہ ہے ہی نہیں. دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں دنیا سے گئے ہیں؟ اس حالت میں دنیا سے گئے ہیں کہ ان کو پتہ تھا کہ دنیا سے جائیں گے، اللہ کو بھی پتہ تھا دنیا سے جائیں گے. ان کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا نا، کہ اگر انہوں نے نہیں بتایا. میری بات سنو، نہیں، میری گفتگو میں نہیں بولو گے. نہیں، خاموش. یہ لا حاصل گفتگو ہے، یہ لا حاصل گفتگو. آپ اور نہیں، یہ لا حاصل بھائی صاحب، آپ 2 منٹ تحمل کریں شیخ صاحب. لا حاصل نہیں ہے، یہ بہت بافائدہ ہے. 2 منٹ آپ تحمل کریں نا پلیز. میرے گفتگو کو نہ کاٹو. ہر دفعہ میرا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے، میں دوبارہ شروع سے مجھے بات کرنا پڑتا ہے. میں نے اپنا ٹائم سر آپ کو دے دیا، میں نے کب لے لیا ہے؟ آپ کیوں اس پر اعتراض کرتے ہو؟ آپ خود کچھ آتا نہیں نا، بولتے نہیں تو میرا کیا قصور ہے اس میں؟ آپ کا ٹائم، آپ گفتگو اللہ پہ نہیں آئیں گے تو میں ان کو ریمائنڈ کروا دوں گا. میں بولوں گا بھائی، میں ریمائنڈ کروں گا. آپ مجھے، میرے پاس 10 منٹ ہے نا، میں ابھی مجھے بات کرنے دو. دیکھیں یہاں پہ 2 اسکولز آف تھاٹ ہیں، یہاں پہ 2 نظریات ہیں، 2 عقائد ہیں، ایک شیعہ ایک اہل سنت. شیعوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے غداری نہیں کی، اللہ نے بیان کیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اب واقعاً بیان کیا نہیں کیا وہ دکھائیں گے نا، وہ ہماری ذمہ داری، ہم دکھائیں. اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا. بیان نہیں کیا تو یہ بیان نہ کرنا، اس کا قبح کیا ہے؟ بیان نہ کرنے کا قبح یہ ہے کہ امت کے ساتھ غداری ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ اصل مسئلہ امامت ہے، امامت ہی کی وجہ سے وہ لوگوں میں افتراق ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور اس کو آپ بیان کیوں بیان نہ کریں؟ کس بات پہ آپ کا اعتماد ہے؟ قرآن جمع کیا، قرآن جمع نہیں ہے. سنت جمع نہیں ہے. صحابہ پہ اعتماد ہے. حالت آپ نے صحابہ کی دیکھی، جو میں نے ان کو اپنی کتب سے دکھایا. حالت یہ ہے کہ ان کا مشہور صحابہ عمر بن خطاب ہے، وہ خود اس کو تیمم تک نہیں آتا تھا. شکیات نماز اس کو نہیں آتا تھا. ان کی اپنی کتابیں میں بڑی پڑھی ہیں، ٹھیک ہے نا. صحابہ کی دینداری کی یہ حالت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے نرغے میں چھوڑ کر وہ بار بار بھاگ جاتے ہیں. ان کی دینداری کی یہ حالت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے ہیں کہ میرے بعد جو خلفاء ہوں گے شیاطین ہوں گے، شیطان سے ان سے بہتر ہوگا، دجال ان سے بہتر ہوگا، اور یہ صحابہ میں سے ہوگا. اور پھر خود خلافت کا بیان ہی نہیں کرتے. بھائی یہ عجیب ماجرا ہے، عجیب ماجرا ہے. اور یہ خود انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اگر ایک چرواہا اپنے مویشیوں کے ساتھ یہ کرے کہ ان کو صحرا میں چھوڑ دے اور کسی کو دیکھ بھال کے لیے نہ چھوڑ، ویسے اٹھ کے چلا جائے، تو سب لوگ کہیں گے کہ چرواہے نے غداری کی ہے مویشیوں کے ساتھ اور مالک کے ساتھ. یہ اسی کو اس سے 1 ٹریلین گنا زیادہ کہ امت کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے چھوڑ کے چلے گئے، اللہ نے بھی ایسے چھوڑ کے چلا دیا، نبی کو لے کے گئے، اس کے بعد وحی بھی نہیں آئے گی اور امت متحیر کس طرف چلا جائے. شیاطین میں اس پہ مسلط تو ہونا ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ میرے پاس شیاطین مسلط ہوں گے. تو انہوں نے جو چیز کہا کہ چرواہا کے لیے وہ غداری ہے، انہوں نے وہی غداری قرآن سے نسبت دیا، جبرائیل سے نسبت دی، اللہ سے نسبت دی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیا. تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ان کا عقیدہ امامت، عدم نص جو ہے، عدم نص کا عقیدہ جو ہے یہ کفر محض ہے، الحاد ہے. اس سے اللہ کی الوہیت کا بطلان لازم آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غداری لازم آتی ہے، ان کا نستجیر باللہ، یہ کہ وہ عاقل حکیم شخص نہیں تھے، یہ لازم آتا ہے کہ پتہ ہی اتنا پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے، امام کیوں تعین نہیں کرتے؟ یا نہیں بتاتے کہ میں تعین نہیں کرتا، تم تعین کرو، کوئی طریقہ بھی نہیں، مت کچھ نہیں، ایسے ہی چلے گئے. اچھا، تو دوسرا نظریہ کیا ہے؟ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین فرمایا، اور ان کا عقیدہ اتنا باطل ہے، ان کی اپنی کتابیں بڑی پڑھی ہیں تعین امامت کے ادلہ سے، تعین امامت کے ادلہ سے ان کی اپنی کتابیں بڑی پڑھی ہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی کہ امام تعین ہی نہیں ہوا. اور بھائی اپنی کتابوں کو تو کھول کے دیکھو، یہ کیا ہے؟ کتاب سیر اعلام النبلاء ہے،
जिल्द नंबर 13, लिखने वाला कौन है? ज़हबी नासिबी। ये इब्न अबी आसिम का तर्जमा है। हाफिज़ुन कबीर, कहता है बहुत बड़ा हाफिज है हमारे फिरके का। बारिउन, बहुत ही मुबर्रज़ आदमी है। मुत्तबिउन लिल आथार, अहादीस का मुहक्किक, कसीर तसानीफ, उसने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। काना फी सियानति वल इफ़्फ़ति बिमहल्लिन अजीब, तक़वा में और पाकदामनी में एक अजीब मकाम रखता था ये शख्स। कौन? अबू बकर इब्न अबी आसिम, आपके फिरके का इमाम है ना। यह किताब है अस्सुन्ना। आपका इमाम है अबी बकर अहमद इब्न अम्र इब्न अबी आसिम, मुतवफ़ा सन 287, जुज़ अव्वल, छापदार अस्सुमई लिन्नश्र, किताब छपी सन 1998 में। यह सफ़ा नंबर है 799। शेख साहब अपनी आंखें खोल दो। ओए शेख अल्लामा रशीद जी 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 जी, देखो, आपका अकीदा इमामत जब कुफ्र साबित हो गया तो या आप इस्लाम छोड़ के चले जाओ या शिया बन जाओ, कोई रास्ता ही नहीं है। अब मजीद आपके अकीदा इमामत कुफ्र की दलाइल मजीद, ये देखो। फरमाया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली मिन्नी व अना मिन्हु व हुवा वली कुल्ल मुमिन मिन बादी, अली मेरे हैं, मैं अली अलैहिस्सलाम को, और वो हर मोमिन का वली है मेरे बाद। आए नबी गद्दार नहीं है, सहाबा गद्दार है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गद्दार नहीं है, उम्मत गद्दार है। नबी ने तो तायीन की है, नबी ने तो तायीन की। हाशिया नंबर 1 देखो, ये हदीस ज़ईफ है क्या? इस्नाद, हाशिया नंबर 1, इस्नाद सही, खामोश खामोश मौली, इस्नाद सही, रिजाल मुस्लिम। जो बीच में बैठे हुए ना, इनसे मेरी गुजारिश है, वो यार मेरी बात तो सुने। आप क्यों फजूल? मेरी बारी है, 3 मिनट मेरे रहते हैं, 3 मिनट मेरे रहते हैं, तहम्मुल करो। रशीद साहब 3 मिनट मेरे रहते हैं। रशीद साहब सिर्फ 1 मिनट, अल्लाह यार साहब 1 मिनट। रशीद साहब ये देखें, वो अब ना नस की बात बता रहे हैं। आपने नस मांगा ना, तो नस बता रहे हैं ना, और नस मांगते हैं और नस दिखा रहे हैं, क्या तकलीफ है? 10 मिनट में आप जो बोलेंगे अल्लाह यार आपसे मांगा ही नहीं है। मैंने आपसे नस कब मांगा है? मनसूस मिन अल्लाह, आप क्या मनसूस मिन अल्लाह साबित करो। ओ मेरे अल्लाह के बंदे, मैंने आपको कह दिया कि 5 मिनट के लिए हमने फर्ज कर लिया मनसूस मिन अल्लाह है। नहीं, मैं मौजू से नहीं निकलता। फर्ज क्यों करें? फर्ज नहीं करते, हकीकतन मनसूस मिन अल्लाह, हकीकतन मनसूस है, हकीकतन मनसूस है। फर्ज क्यों करें? फर्ज कर पे बात नहीं की आपने, यहाँ ये सारा झूठ बोला जो भी है, तो उनका टाइम पूरा हो लेने देना रशीद साहब। उसके बाद आप ही बात कीजिएगा, वो टोकेंगे नहीं और उनको मैं बीच में इंटरप्ट भी नहीं करने दूंगा। आप उनकी बात पूरी हो लेने दें। ये ले साहब अपने टाइम पूरा कर ले। शेख साहब, थैंक यू शेख साहब। फरमाया अली मिन्नी, हदीस इस्नाद सहीह, रिजाल मुस्लिम। देखो जी, इस्नाद सही, वल्लाह अल्लाह की कसम, शियों ने अपनी किताब में, ये हमने ये किताब नहीं छापी, आप लोगों ने छापी है। ये किताब सऊदी अरब में छपी है। अल्लाह की कसम, इस किताब के मुहक्किक कट्टर वहाबी हैं। अल्लाह की कसम, अबू बकर इब्न अबी आसिम शिया मौलवी नहीं था। सन 287 में उसकी वफात है। वो अब बुखारी मुस्लिम का हम असर था। जिन लोगों से बुखारी मुस्लिम ने रिवायत की है, उसी रिजाल मुस्लिम से इसने रिवायत किया कि अलीयुन वली कुल्ल मुमिन मिन बादी, मेरे बाद सबका वली, हर मोमिन का वली अली अलैहिस्सलाम। अब बताओ जी, अबू बकर की खिलाफत बातिल है कि नहीं है? कुफ्र है कि नहीं है? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद अली अलैहिस्सलाम वली हैं, तो अबू बकर उमर उस्मान क्या चीज है? मुआविया क्या चीज है? ठीक है ना? उन सबको नौकरी करना चाहिए था, ताअत करना चाहिए था। फरमाया, अगला हदीस देखो, इब्न अब्बास ने रिवायत किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अली अलैहिस्सलाम से फरमाया, अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा। हाय हाय हाय, इस उम्मत में अगर हारून मौजूद है, हाय हाय, कुरान उखलुफनी फी कौमी, कुरान ने फरमाया इज़ क़ाल मूसा लि अख़ीही हारून उखलुफनी फी कौमी, उसको वही मंजिलत हासिल है जो हारून को मूसा से था। कुरान ने फरमाया कि हारून मूसा का खलीफा था, और तो तुम्हारी यही हालत है। कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खलीफा तायीन नहीं किया। यह क्या है? पर इल्ला अन्नका लस्त नबिय्यन, लेकिन आप नबी नहीं है। व अंत खलीफती, हाय हाय मौलवी, ये मनसूस मिन अल्लाह है। मगर यह कह दो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ कह रहे थे। अगर ये नबी सच्चे हैं, ये किताब तुम्हारे हैं, तो तुम्हारा मजहब बातिल है। क्यों?
اس لیے بات طے ہے کہ اگر امیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین کیا ہے، ابو بکر عمر نے خلافت پہ ناجائز قبضہ کیا ہے، انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، حاشیہ نمبر 1 دیکھو، اسنادہ حسن رجالہ رجال الشیخین غیر ابی بلج واسمہ یحییٰ بن سلم ابن بلج قال الحافظ صدوق. اس یہ حدیث بھی حسن ہے، صحیح ہے. سمجھ میں آئی نا شیخ صاحب؟ اب نہیں کہنا کہ منصوص من اللہ نہیں ہے. اب بولو. جی آپ کی بات ختم ہو گئی؟ ہاں جی 10 منٹ ہو گیا شیخ صاحب، اب آپ کی 10 منٹ ہے، آپ جو بولیں گے کوئی نہیں ٹوکے گا. نہیں میں جو بولنے والا نہیں ہوں، اور میری جو توقع تھی اس کے برعکس یہ نظام چل رہا ہے، اور میں جو یہ دلائل دے رہے ہیں نا، میں نے اس سے کب مانگے، میں اس سے جو بات پوچھتا اس پہ آتا ہی نہیں ہے، ادھر ادھر کی بات ہے، اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. یہ نہ سننے والے، میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں، آپ صرف ہاں نہ میں جواب دے، چھوڑے 10-20 منٹ کو، کہ جس شخص کو اللہ منتخب کرتے وہ نبی ہوتا ہے یا نہیں، ہاں یا نہ میں جواب دے. ضروری نہیں. وہ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ اتنا کمزور ہے؟ نعوذ باللہ. نہیں، اللہ کمزور نہیں ہے. دیکھیں مجھے 1 منٹ دے دو، میں جواب دے دوں. 1 منٹ بغیر انٹرپشن کے دے دو، میں جواب دے دیتا ہوں. دیکھو یہ احادیث جو میں نے آپ کی خدمت میں دکھا دی ہیں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت میں کوئی چیز اپنے جیب سے داخل نہیں کرتے، اپنی ہوا سے داخل نہیں کرتے. ان کا ہر فرمان اللہ کی جانب سے ہوتا ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ کا فرمان ہے. اگر یہ اللہ کا فرمان نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیانت کرتے تھے شریعت میں. یہ کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا. تو پھر اللہ نے بھی فرمایا کہ علی علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر مومن کے ولی ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا. تو پھر اللہ نے فرمایا کہ علی خلیفتی فی کل مؤمن من بعد رسولی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر مومن پہ علی علیہ السلام اللہ اور رسول کا خلیفہ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے تعین کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین کیا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ امام علی علیہ السلام نبی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے. تو لہذا ثابت ہوا کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کو اللہ تعین کرتا ہے تو وہ صرف نبی ہو سکتا ہے. نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے. آپ کے پاس اگر کوئی حدیث ہے، دیکھیں اگر کوئی حدیث ہے، اگر کوئی قرآن کی آیت ہے تو ہمیں پڑھ کے سنا دیں کہ جس کو اللہ تعین کرتا ہے وہ بلا شک بلا رائے بلا استثناء وہ ہمیشہ نبی ہوتا ہے. تسلی کرے. آپ پورا قرآن اٹھا کے دیکھیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے لفظ خلیفہ بولا ہے وہ نبی کے لیے بولا ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جو بالکل واضح اشارے ہیں قرآن کی، وہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو آپ مجھے کوئی ایسا بتائے کہ کوئی اس سے پہلے کوئی اس طرح ہوا ہے کہ اللہ نے ایک بندے کو خلیفہ بنایا ہے اور وہ نبی نہ ہو. آپ اس کا مجھے کوئی دلیل ہے. میں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ کس طرح جی؟ یہ بھی شیخ صاحب آپ کی بہایت جہالت ہے. ایک منٹ جی یہ آپ کی نہایت جہالت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. آپ کہتے ہیں خلیفہ کا لفظ صرف انبیاء کے لیے آیا، نہیں آیا، اس امت میں بھی آیا. اچھا مجھے لگتا ہے یہ مناظرہ نہیں ہو رہا یا مناظرہ ہونا نہیں ہے، وہ سوال جواب کرنا چاہ رہے ہیں. سوال جواب کر لیں، چلیں سوال جواب کر لیں. سوال جواب کر لیں. میرا ٹائم تو ہے نا، آپ کا بات کریں. میں جب ان کو بتا دوں کہ سوال جواب ہے، یہ اس طرح سے نہیں ہے. نہیں یہ اس میں یہ کوئی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ معذرت کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ جو سننے والے ان کا بھی ٹائم ضائع ہو رہا ہے، آپ کا ٹائم بھی بڑا قیمتی ہے، وہ بھی ضائع ہو رہا ہے. میں جو آپ سے سوال کر رہا ہوں اس کا آپ جواب نہیں دے رہے ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے. شیخ صاحب میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں؟ میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ جی کرے. سوال یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر دلیل کے ساتھ دکھا دیا کہ آپ کا جو عقیدہ عدم نص ہے، اللہ کی الوہیت کا انکار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا انکار ہے، ان کے عقل کا انکار ہے، قرآن کی تکذیب ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہم نے، اور یہ ایسی کبھی چیز ایک چرواہا نہیں کر سکتا. عدم النص آپ نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے نسبت دی ہے؟ اس سے لازم ہوتا ہے کہ اللہ خدا نہیں ہے، قرآن جھوٹ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ساتھ غداری کی ہے. وہ کام ایک چرواہا اگر اب مویشیوں کے ساتھ کرے تو گاؤں والے نے کہیں گے کہ یہ اس نے ہمارے ساتھ بھی غداری کیا، ہمارے مویشیوں کے ساتھ بھی غداری کیا. آپ اسی کو اللہ سے، جبرائیل علیہ السلام سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو آپ نسبت دے رہے ہیں. اس کا جواب دیں. بسم اللہ. میں جواب دے دوں آپ کو. یہ دیکھو یہ جو دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نا، اس میں آپ جو بات کر رہے ہو نا، آپ کا مطلب یہ کہ انسان بالکل مجبوری محض ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اختیار دیا ہے. جب تک انبیاء آتے رہے وہ اپنے خلیفہ مقرر کرتے رہے، جب آخری نبی آئے اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. تو یہ اس امت کا امتحان ہے. ٹھیک ہے، کوئی اللہ تعالیٰ پر کوئی وہ نہیں ہے. جو شریعت کی جو بھی چیزیں قوانین کی وہ سارے واضح ہو چکے. اب یہ امت کے رائے پر ہے کہ وہ کس کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. اسی پر تو جزا اور سزا ہے نا. اگر کوئی غلط کو آدمی کو منتخب کریں گے تو دنیا میں بھی اس کا وہ ازالہ ان کو بھگتنا پڑے گا اور آخرت میں بھی. تو یہ جزا اور سزا تو اسی پر موقوف ہے نا حضرت. اگر سب کچھ اللہ مقرر کرے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یار یہ ہمارے مسجد کا امام بھی اللہ تعالیٰ میں متعین کر کے دے. یہ ایک منٹ تسلی کرے. اور یہ جو محلے کا کونسلر ہوتے ہیں وہ بھی اللہ ہمیں متعین کر کے دے، کیونکہ یہ تو اللہ ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں پھر نا. چلیں جی اگر اللہ نے اس طرح ہمارے امتحان لیا، ٹھیک ہے نا، اللہ کا امتحان اس طرح ہوتا بہتر ہوتا نا کہ اللہ تعالیٰ امام تعین کرتا، بیان کرتا کہ اس کی طاعت کرو. اگر بے احترامی کرتے، طاعت نہ کرتے تو ہوتا نا، تو امتحان ہوتا. آپ سن لینا، عقل و شعور کا یہی فائدہ ہوگا کہ اللہ نے جیسے نبی کو بتایا کہ یہ میرا نبی ہے، اب کوئی نبی کو نہ مانے تو حجت اس پہ تمام ہے. اسی طرح اس کے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک منبع ہدایت کو تعین فرماتا کہ تم نے اس کی طاعت کرنی ہے، کسی دوسرے کی طاعت کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح لوگوں کا امتحان ہوتا. جو آپ بتا رہے ہیں اللہ نے غداری کیا، سب کو گمراہ کیا خود اللہ نے، اور وہ پتہ ہی ہے کہ امامت کی وجہ سے لوگ بٹیں گے، مختلف فرقے بنیں گے، دین میں بدعات داخل، وہی نہیں بتایا نا. تو بدعات کرنے والوں کا کیا قصور ہے؟ بدعات کا اتباع کرنے والوں کا کیا قصور ہے؟ یہ ضرورت پچھلے امتوں میں تب تھی کہ وہ محدود تھے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن تو اس امت میں پچھلے امتوں کے مقابلے میں زیادہ تاکید کے ساتھ اور ان کے جو اوصیات ہیں ان سے بڑے اوصیاء اس امت میں ہونے چاہیے. اس کا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے. نہیں چلیں آپ سے ایک اور سوال کرتے ہیں شیخ صاحب. ایک اور میرا ایک آخری سوال ہے، اس کے بعد آخری بات. دیکھیں میں نے آپ کی کتاب سے صحیح احادیث دکھا دی کہ علی علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس ہر مومن کے ولی بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس ثابت ہو گیا کہ ابو بکر عمر کا خلافت باطل ہے، عثمان کی خلافت باطل ہے، کیونکہ ان کو خلیفہ نہیں بنایا، ولی نہیں بنایا، علی علیہ السلام کو ولی بنایا. تو پھر شیعوں کا عقیدہ صحیح ہے نا کہ خلافت چوری ہو گئی ہے. ابو بکر عمر عثمان کی خلافت امامت اللہ کے نص کے خلاف ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نص کے خلاف ہے، اور فسق واضح ہے، کفر ہے. جواب دیں. نہیں آپ ایک دفعہ دوبارہ کہے. میں نے آپ کے صحیح کتب سے دکھا دی ہے کہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد امام امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو ہر مومن کا ولی تعین فرمایا، اور اللہ کے حکم سے تعین فرمایا. یعنی اللہ نے فرمایا ہر مومن کا ولی ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور فرمایا یہ میرے جانشین ہے میرے بعد ہر مومن پر. نصوص دکھا دیا، احادیث صحیح بھی ہیں. اور آپ لوگ اپنی کتابوں میں یہ نقل کر کے پھر بے شرمی کے ساتھ مسلمانوں سے کہتے ہو کہ کوئی نص نہیں ہے، جی امامت پہ کوئی نص نہیں ہے، اور پھر کہتے ہو کہ ابو بکر عمر عثمان کی خلافت صحیح ہے، حالانکہ ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ولی بولا ہے نہ خلیفہ بولا ہے. پتہ یہ چلا کہ ابو بکر عمر کی خلافت کیا ہے؟ یہ فسق ہے اور یہ کفر ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی مخالفت ہے. جی بتاؤ. ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کا جواب دے رہا ہوں. دیکھ آپ میری بات سنیں کہ یہ تو جو احادیث علی ابن ابی طالب کے بارے میں آئی ہے اس کی تو دہرانے کی ضرورت نہیں، وہ تو ہم سب کو پتہ ہے. چاہے غدیر خم ہو، چاہے جو بھی ہو، وہ تو چاہے حدیث جو آیات مباہلہ کے اندر جو اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے. یہ خلیفہ مقرر کرنا یہ اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ نبی علیہ السلام کی ثوابدید تھی. لیکن یا اس کو آپ ہماری بدقسمتی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، جب نبی علیہ السلام نے وصیت کے لیے کاغذ مانگا اس کو نہیں دی گئی. اس کو آپ یا ہماری بدقسمتی کہے یا جو بھی کہہ سکتے ہو آپ کہے، ہم اس پر مزید نہیں کہہ سکتے کچھ. میری بات سنیں، پوری بات سنیں حضرت. آپ میری بات سن رہے ہیں؟ سن رہے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. میں نے کچھ نہیں کہہ رہا، میں سن رہا ہوں. یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام جو کاغذ اور قلم مانگا اور ان کو نہیں دیا گیا، اس کو آپ ہماری بدقسمتی کہہ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنے جو ثوابدید اختیار اس کو کرنا تھا وہ نہیں کر سکے. تو اس میں تو ایک دوسری اہم بات یہ بھی ہے
کہ نبی علیہ السلام نعوذ باللہ کی بات کو اس اینڈ تک لائے جب آپ وفات ہونے والے ہیں. تو یہ جب اتنا اہم مسئلہ تھا تو نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں یعنی ان خطبوں کے علاوہ 2-3 گواہوں کو لا کر لکھ کے اور مہر لگا کے دے دیتے کہ علی بن فضل خلیفہ ہے، تو یہ بہتر نہ ہوتا؟ وہ تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جب مہر لگانے کی کوشش کی تو ان کو مخالفت کی گئی نا، ان کو نہیں لکھنے دیا. وہ تو یہود نصارا نے، اور یہود نصارا نے تو اس کی مخالفت نہیں کی نا، اور یہود نصارا نے تو نہیں کی نا ان کی مخالفت. صحابی کے صحابہ جس کو آپ رضی اللہ کہتے ہیں انہوں نے کہا تھا نا، انہوں نے نہیں لکھنے دیا نا. وہ جنہوں نے خلافت میں بعد میں قبضہ کیا انہوں نے نہیں لکھنے دیا ہے. خائن غدار تو پھر وہ آپ تو کہہ دو کہ وہ خائن غدار ہے. اور پھر آپ نے جو فرمایا نا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے بغیر ایسے ہی کسی کو خلیفہ بنا رہے تھے. حالان کہ قرآن فرمائے ان اتبع الا ما یوحى الی. آپ کو عربی آتی ہے، آپ فاضل ہیں. جی بالکل آتی ہے، آپ بات کریں. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید نہیں ہے. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے ان اتبع الا ما یوحى الی، میں کسی چیز کی پیروی نہیں کرتا سوائے جو اللہ مجھے حکم دے دے. قرآن نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ٹھیک ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات نہیں کرتے ہیں کہ وہ کوئی چیز اللہ نے بولا ہی نہیں ایسے دین میں داخل کرتے جاؤ اپنے جیب سے، ثواب دی ہے میری. ٹھیک ہے. اور پھر قرآن نے فرمایا، رک جائیں آپ، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. اور امام کون ہوگا؟ یہ امام اللہ اختیار کرے گا. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِن بَعْدِ. کہ مَا لَهُمُ الْخِيَرَةُ، کسی کو اختیار کرنے کا حق ہی نہیں ہے. تو یہ جس نے خلق کیا ہے وہی اختیار کرے گا. اور پھر میں آپ کو ایک اور حدیث بھی دکھاؤں. شیخ صاحب یہ حدیث دکھاؤں، آپ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید ہے. اجازت دیں، اے شیخ صاحب یہ حدیث دیکھو. یہ کتاب ہے تاریخ الطبری جلد نمبر 2. ابھی سنتے ہیں تاریخ الطبری جلد نمبر 2، یہ صفحہ نمبر 255 ہے. اور یہ حدیث صحیح بھی ہے، میں صحت بھی ثابت کروں گا. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی عامر ابن صعصع قبیلے کے پاس گئے. اس زمانے میں جب ان کا کوئی ماننے والا نہیں تھا، مکے کے لوگ ان کو بہت تنگ کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اذیت حد تک پہنچ گئی تھی. تو وہ ایک قبیلے کو اس دعوت اسلام کے لیے گئے، عامر ابن صعصع. تو جب انہوں نے کہا، ان عامر ابن صعصع کے پاس گئے، اس قبیلے کے پاس، تو وہاں پر ان کا جو لیڈر تھا ایک بہت ہی عاقل آدمی تھا، بہت ہی حکیم آدمی تھا. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا سیانہ آدمی تھا. اس سیانے نے کہا، اس کا نام تھا بحیرہ ابن فراس، واللہ انی لو انی اخذت هذا الفتى من قریش. اس نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر یہ نوجوان، یہ جوان مرد آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش اخلاق ہیں، اتنے خوش بیان ہیں، اتنی پیاری شخصیت ہے، ان کی تعلیمات اتنے اچھے ہیں، افسوس کہ یہ قریش کا آدمی ہے، افسوس کہ یہ ہمارے قبیلے کا نہیں ہے، قریش کے قبیلے کا ہے. لیکن اگر ہم قریش والے تو ان کو ٹکرا دیا، ان کا اپنے جو قوم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو ایتھنیسٹی ہے، اس کو تو مانتے ہی نہیں، اس کو گالی دے رہے. اگر ہم اس کو اپنے قبیلے میں شامل کریں، ٹھیک ہے نا، تو کیا ہوگا؟ لَأَكَلْتُ بِهِ الْعَرَبِ. اس کے سبب، اس کے بدولت ہم پورے عرب پہ چھا جائیں گے. تو اس قبیلے والوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تجویز دی، أَرَأَيْتَ إِن نَحْنُ تَابَعْنَاكَ عَلَى أَمْرِكَ. کہا کہ کیا آپ مانتے ہیں ہم آپ کے کلمہ پڑھتے ہیں بھائی، ہماری پوری قبیلہ جو ہے ہم آپ کی پڑھیں گے کلمہ اور ہم آپ کے سپاہی بن جائیں گے. ثم اظہرک اللہ علی من خالفک. اور پھر جب آپ کو پیروزی ملے گی اللہ کی برکت سے، آپ کو اپنے مخالفین پہ پورے جزیرۃ العرب پہ آپ چھا جائیں گے. ایکون لنا الامر من بعدک. اس کے بعد ہمیں حکومت آپ کے بعد ہمیں ملنی چاہیے. آپ کے بعد آپ کی جو جانی آپ کا، کیونکہ آپ کا بیٹا تو ہے نہیں، ٹھیک ہے نا، سب جانتے ہیں آپ کا کوئی بیٹا ہے نہیں، آپ کے بعد حکومت ہماری ہوگی. بس یہ ہم سے معاہدہ کر لیں، بات ختم ہے، ہمارے پورا قبیلہ آپ کا کلمہ پڑھیں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامر الی اللہ یضعہ حیث یشاء. فرمایا کہ میرے اختیار میں ہے ہی نہیں کہ میرے بعد امام کون بنے گا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے. جس کو اللہ امام بنائے گا وہی امام ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ہماری کتاب نہیں، یہ آپ کی کتاب. اچھا یہ حدیث کیا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، میں ملاحظہ کریں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس کے صحت کے بہت سارے دلائل ہیں. یہ الجامع الصحیح للسیرہ
یہ سیرہ کی صحیح حدیث نے جمع کیا ڈاکٹر مصطفیٰ مرصفی نے، ٹھیک ہے نا؟ میری بات یہاں پر ملاحظہ کریں کسی حدیث کو، یہ استاد حدیث ہے یہ خود کویت میں، اس نے اسی حدیث کو صفحہ نمبر 1073 میں لایا ہے، صحیح حدیث کے الامر الی اللہ حیث یشاء۔ جی سر بولیں۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید تھی، وہ حدیث بتا رہا ہے کہ نہیں، یہ اللہ کی ثوابدید ہے۔ جی اچھا، آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ خلیفہ مقرر کریں، تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اتنے کمزور ہو گئے یا نبی علیہ السلام اتنے کمزور ہو گئے کہ وہ اپنے خلیفہ کو منوا نہ سکے؟ جواب دے۔ لوگوں نے ابھی تک اللہ کو نہیں مانا ہے بھائی، ابھی لوگوں نے اللہ کو نہیں مانا ہے بھائی۔ لوگ ابھی دیکھو، ابھی پوری دنیا میں دیکھو کتنے لوگ اللہ کو مانتے ہیں، کتنے لوگ قرآن کو مانتے ہیں۔ اللہ اتنا کمزور ہے، ابھی تک قرآن کو نہیں منوا سکتا۔ اتنا اہم مسئلہ تھا، یہ اتنا اہم مسئلہ تھا جس طرح آپ سن لو، یہ وہی اللہ ہے نا، تو پھر یہیں سے ثابت ہے، وہی اللہ ہے جس نے، اور بول مجھے بات کرنی نہیں دیتے۔ آپ کہہ رہے ہیں بات کر سوال پڑتا ہے نا، آپ سوال نہ پوچھیں، آپ بات کریں، سوال پوچھیں۔ ہم بات سنیں میری، یہ اتنا اہم مسئلہ ہے جس طرح کہ آپ بتا رہے ہو، یہ اتنی تقریر آپ نے کی، اتنے احادیث بیان کیے، تو یہ تو سب سے بڑا ظلم ہمارے ساتھ تو یہی ہوا کہ اللہ چاہ رہے تھے اور نبی بھی چاہ رہے تھے، لیکن ان کی قوم اتنی وہ قوی تھی کہ وہ خلیفہ مقرر نہ ہو سکا۔ یہی ہے نا، اور کیا ہے؟ ابھی بتاؤں، جواب دے دوں؟ کیا کہنا چاہتے؟ ابھی جواب جی جی بالکل۔ دیکھیں ابھی تک اللہ تعالیٰ نے قرآن سب لوگوں سے نہیں منوایا۔ دنیا میں اکثریت 80% انسانیت قرآن کو نہیں مانتے، اللہ کو بھی نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے۔ یہ اللہ کی کمزوری ہے؟ نہیں، اللہ کی کمزوری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، ٹھیک ہے نا، معجزات دے کر، شریعت دے کر، اخلاق دے کر، بہت مہربان تھے نوح علیہ السلام۔ 950 سال تبلیغ کیا۔ اب سن پلیز میری بات سن۔ نہیں پھیر رہا، یہ اللہ کی کمزوری نہیں ہے، لوگوں نے نہیں مانا تو اللہ کی کمزوری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، سن لو پلیز بات کرنے دو، موسیٰ علیہ السلام کو شریعت کے ساتھ بھیجا ہے، معجزات کے ساتھ بھیجا ہے، ید بیضاء کے ساتھ بھیجا ہے، 9 آیات بینات کے ساتھ بھیجا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قوم جو ہے، موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے سب کیا تھے؟ سب مسلمان تھے، ایسا نہیں تھا کہ مشرک تھے، صحابہ تو سب مشرک تھے، موسیٰ کے اصحاب سب مسلمان تھے، اور سب پیغمبر زادہ بھی ہیں، سب یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کی نسل سے ہیں، ابراہیم کے اولاد ہیں، بنی اسرائیل، اور سب سید اس زمانے میں، اگر کہتے کہاں سید کہاں ہیں، وہ سب بنی اسرائیل سے سادات تھے اس زمانے کے، اور سب نماز گزار فلان فلان فلان۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا خلیفہ ہارون ہے، میں جا رہا ہوں 30 دن کے لیے پہاڑی پہ۔ سامری نے بت بنایا، وہ بھائی بت بنایا نہیں بنایا، سامری نے بچڑے کا، بھائی امت نے بچڑے کی عبادت کیا، اللہ نے ان سے ہارون کو نہیں منوا سکا۔ جی یہ اللہ کی کمزوری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے امتحان لینا ہے۔ ابھی کوئی شخص بھائی دین سے پھر جائے، اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نازل نہیں کرے۔ اللہ نے امتحان لینا، یہی بات ہم کہنا چاہ رہے ہیں، یہی خود آ گئے نا، خود تسلیم کیا، بالکل امتحان، خود تسلیم کیا نا، اللہ امتحان لے رہے ہیں نا، یہ ہمارا عقیدہ اب مائیں نہیں، وہی ہے کہ آپ اس امتحان میں فیل ہو گئے نا، آپ اس امتحان میں فیل ہو گئے، پاس ہو گئے، یہ فیصلہ آپ نے نہیں کرنا، وہ اللہ تعالیٰ نے، وہ ابھی فیصلہ ہو چکا ہے، آپ فیل ہو گئے بھائی، جواب ہے۔ دیکھو میری بات سنو، حقیقت بات یہ ہے کہ آپ کسی سوال کا جواب نہیں دے رہے، پتہ نہیں کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ کہہ رہے کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے اور پوری امت تباہ ہو گئی، لوگ لڑ رہے، لوگ مر رہے، اور اللہ چاہ رہے کہ خلیفہ و نبی بھی چاہ رہے، ہو نہیں رہا۔ یہ کوئی عجیب بات ہے۔ اور ادھر سے آپ مثال دے رہے ہو کہ موسیٰ اور وہ لمیٹڈ تھی، اور اس کے بعد اور نبیوں نے آنا تھا، وہ اتنا اہم نہیں ہے، یہ ہمارا اہم تھا، جس طرح کہ آپ کہہ رہے ہو کہ خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ چلے شیخ صاحب ابھی آؤ جی، کلمہ پڑھو، کلمہ آپ کو پڑھاتے ہیں شیعوں والا، آپ کیوں نہ ہو سکا؟ اب آپ نے کلمہ پڑھنا، شیخ صاحب، رشید صاحب، اب آپ نے کلمہ پڑھنا، اب پڑھنا، دیکھ دلیل دیکھ کر، اپنی کتاب سے حدیث دیکھ کر پھر بھی یہ کلمہ نہیں پڑے گا۔ جی یہ حالت ہے، اور رشتہ داروں سے ڈر رہا ہے، رشتہ داروں سے ڈر لگتا ہے۔ میں یہی چاہ رہا ہوں کہ آپ سے یہ گفتگو جو ہے نا، اسی انداز میں اس کا اختتام نہ ہو کسی غلط الفاظ پہ، ٹھیک ہے؟ آپ نے دلائل دیے، میں نے دیے، لوگوں نے سن لیے، وہ جانے، ان کا کام جانے، ٹھیک ہے؟
لیکن آپ کی کوئی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی. خدا کی قسم لوگوں کو تو سمجھ آ گئی ہے, آپ کے دل کو لگ آپ کو سمجھ آ گئی ہے, لیکن آپ جو ہے نا آپ جواب نہیں دے ایک سکتے. گھنٹے کے بحث میں مجھے بات کرنے دیتے نہیں ہو. اگر آپ کی ایک بات میرے دل کو لگتی نا میں اسی وقت آپ کو تسلیم کرتا, لیکن اب میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں, آپ دوسری طرف شیخ صاحب, اینڈ پہ آ رہے ہو. شیخ صاحب, لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شق قمر کرتے ہوئے دیکھا ہے, کلمہ نہیں پڑھا. ٹھیک ہے نا, آپ نے بھی قرآن کی آیات دیکھی ہیں, احادیث دیکھی ہیں, پھر بھی آپ نے کلمہ نہیں پڑھا ہے. ہمارا کیا اس میں قصور ہے جی؟ صحیح ہے, آپ کے دل کو نہیں لگی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, آپ کے دل کو نہیں لگی. وہ جو عقیدہ ہے کہ اللہ بھی غدار, رسول بھی غدار, جبرائیل بھی غدار, قرآن بھی جھوٹ, وہ آپ کے دل کو لگی ہے. یہ تو میرے بھائی بات تو سنیں, یہ تو آپ ہی ثابت کر رہے ہو نا. اتنا ہم مسئلہ اتنے مسائل اس سے بڑھ گئے, اور اللہ نعوذ باللہ اتنا کمزور ہو گیا, اس کا نبی اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ ہمارے لیے ایک خلیفہ کو نہ منوا سکے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت انہوں نے ہجرت کیا نہیں کیا بھائی؟ کیا نہیں کیا شیخ صاحب؟ اور بتاؤ نا, جواب تو دے. اور رات کے وقت انہوں نے اپنے گھر چھوڑ کر اپنے بیٹی کو, وائف تو ان کی مر چکی تھی حضرت خدیجہ علیہ السلام, بیٹی کو چھوڑ کے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے بستر پہ سلا کے رات کے وقت وہ غار پہ گئے تھے نہیں گئے تھے چھپنے کے لیے؟ وہ گئے تھے نہیں گئے تھے؟ بتاؤ نا. جی بالکل گئے تھے. اللہ کمزور ہے اس میں؟ اللہ کی بے عزتی ہے؟ نہیں ہے, بالکل نہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے بھائی. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ اتنا کمزور ہے کہ رات کے وقت ان کے نبی جو ایسے بھاگ رہے ہیں بھائی, وہ کوئی کافر کہہ رہا ہے نا. امتحان لے رہا ہے نا, اللہ امتحان لے رہا. یہ بھی امتحان ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ کون ہے, آپ سمجھ کر جان کر آپ انکار کر رہے ہیں, کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں, تو یہ بھی امتحان ہے. بالکل بالکل آپ جو ہے امتحان میں آپ بالکل فیل ہو گئے شیخ صاحب. شیخ صاحب فیل ہو گئے. امتحان لے رہے, دوسرے کہہ رہے نہیں یہ اس کو جو ہے نا خلیفہ نامزد ہونا ضروری ہے, تو اس کو کوئی بالکل سمجھ نہیں آیا. چلیں ٹھیک ہے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. سلامتی دے شیخ صاحب. تشریف آوری کا بڑا شکریہ. آپ اگر مزید آنا چاہیں نا مستقبل میں, پھر بھی آپ سے استفادہ کریں گے. مزید آپ تیاری کر لیں. اوکے, تھینک یو سر.